انہیں کو شہیدوں کا درجہ دے دیا اس طریقے سے کہ شہیدوں کا سردار کہہ دیا. شہداء ہے، شہید ہے، لیکن شہیدوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ کیا بولتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنا آپ نے یہ جملہ؟ امام حسین. جی ہمارا امام تو ایک ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ہم کسی کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. یزید رحمت اللہ علیہ کا جو انتخاب ہوتا ہے، جو چیز سنائی جا رہی ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے قتل کروایا، صحیح نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل یزید نے کروایا. معصوم من الخطا، غلطیوں سے پاک صرف اماموں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ لوگوں سے، ان کے علاوہ لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہوئی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے. تب بھی سر بلند ہے جب کربلا پہنچا، اور آج بھی دشمنوں کے جلوس میں لوگ کے نیزہ پر سر حسین بلند ہے. اب اس بلندی کو جب کل کے یزید نہیں مٹا سکے تو آج کے فتویٰ باز لوگ حسین کی یادگار کو بھی نہیں مٹا سکتے. اللہ کی قسم، دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے. کربلا کی جنگ، اخبارات اٹھا لیجئے، مجلے اٹھا لیجئے، جرائد اٹھا لیجئے، ریڈیو سن لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں. کفر اور اسلام کا مارکا، اسلام اور کفر کی جنگ. اسلام کو غالب کرنا تھا، حق اور باطل کا مارکا. ہمارے بڑے بے ایمان بھی بیان دیتے ہیں کہ حسین کی یاد میں یزیدی قوتوں اور حسینی قوتوں کی جنگ باقی رہے گی. سمجھتے نہیں ہیں یہ ہے کیا؟ اگر یہ اسلام کا مارکا ہوتا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی، کہ کربلا کا مارکا اگر یہ جہاد تھا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، حق اور باطل کی لڑائی تھی، تو نبی کے ان صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو روکا. بات سمجھ میں آئی؟ اب تم کربلا میں آ جاؤ. امام حسین شہید ہو گئے. زخمی حسین کیا کاٹا؟ یزیدیوں نے کیا کاٹا بدن سے؟ سر. یزیدیوں نے کیا کاٹا سرکار کے بدن سے؟ سر. کربلا سے کوفہ کیا لے گئے؟ سر. بازار میں کیا گھمایا؟ دمشق تک کیا پہنچایا؟ یزید کے سامنے کیا دکھلایا؟ ہاتھ کربلا ہی میں رہے. کسی دشمن کے دماغ میں یہ وچار نہیں آیا کہ جیتے جی حسین نے ہاتھ نہیں دیا. اب تو مار چکا ہوں، لاؤ مرے ہوئے حسین کا ہاتھ کاٹ لوں، مرے ہوئے حسین کا ہاتھ کاٹ لوں، تاکہ اپنے یزید کو دکھاؤں کہ جب تک زندہ تھا اس نے ہاتھ نہیں دیا، مرنے کے بعد میں نے حسین کا ہاتھ کاٹ کر آپ کے ہاتھ تک پہنچا دیا. کسی دشمن کو خیال تک نہیں آیا کہ ہاتھ کاٹ لیا جائے. مطلب یہ ہے کہ کربلا میں حسین شہید ہے، مگر دشمنوں کے دماغ پر قبضہ حسین کا. دماغ دشمنوں کا ہے، قبضہ حسین کا. وشال یزیدیوں کے ہے، کنٹرول حسین کا. لاش زمین پر ہے مگر زندگی حسین کی. کاٹ دیا گیا ہے مگر اختیار ہے حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب کوئی نعرہ نہیں لگائے گا. آج یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے عقیدے کو، آپ کے دین کو، آپ کی سنیت کو، آپ کی شریعت کو بچانے کے لیے رسول کی اولاد نے کیا کیا ہے. نہ کوئی نیچے سے نعرہ لگائے گا، نہ کوئی اوپر سے. اور دیکھیے، تخیل، وچار سب کے آزاد ہوتے ہیں، مگر کسی کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ لاؤ حسین اب تو شہید ہو گئے ہیں، اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. گردن کاٹا ہے تو ہاتھ بھی کاٹ لو، اور کٹے ہوئے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں دے کر یہ فخر تو کر سکتے ہو نا، یہ گھمنڈ تو کر سکتے ہو، جیتا رہا تو نہیں دیا، مار کر تو ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیا. لیکن ان یزیدیوں کے آزاد ذہن پر بھی قبضہ لے لے حسین کا. اے میرے دشمنوں، وہی لے جانا جو میں دینے کے لیے تیار تھا، وہ مت لے جانا جو میں دینے کے لیے تیار نہ تھا. تو زندہ تھے حسین، کبھی نہیں دیا کیونکہ زندہ ہے حسین، قتل کے بعد بھی نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. شہادت سے پہلے بھی زندہ ہے حسین، شہادت کے بعد بھی زندہ ہے حسین. مرنے سے پہلے بھی قبضہ حسین کا، مرنے کے بعد بھی قبضہ حسین. سیدنا علی اصغر کی شہادت کے بعد
امام علی مقام نے دیکھ لیا موقع دینے سے کوئی فائدہ نہیں. یزیدیوں کی تلوار فاطمہ زہرا کے خاندان کے خون کی پیاسی ہو چکی ہیں. دشمنوں کے تیر ہماری رگوں میں پیوست ہونا چاہتی ہیں. یزیدی فوج پیغمبر کے پریوار پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے. ایک ایک لاشا اٹھایا امام حسین نے اور اپنے خیمے میں جمع کیا. اور جب سارے راستے بند ہو گئے, دودھ پیتے بچے کا بھی خیال نہیں کیا گیا, تو امام علی مقام نے اپنے لباس مجاہدانہ کو زیب تن کیا, آداب طہارت بجا لائے, گھوڑے کو بلایا, زین کسی اور شیر کے پانی چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے. گھوڑا بھی اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا کہ یہ حسین کبھی رسول کے کاندھے پر ہوا کرتے تھے, آج میری پیٹھ پر ہیں. یہ حسین کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی پیٹھ پر بیٹھتے تھے تو سجدہ طول ہو جاتا تھا. آج وہ حسین آج ہماری پیٹھ پر ایڑ لگا, گھوڑا بھی آ گیا جوش میں. شیر خدا کا شیر لگام کو پکڑ کر جب ایڑ لگا تو گھوڑا ایسا جانے لگا جیسے اسے بھی جہنمیوں کو جہنم میں پہنچانے کا ذوق ہو. کود پڑے امام علی مقام, چلنے لگی امام حسین کی تلوار, چمکتی رہی چمکتی رہی, یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتی گئی. زیادی پھیڑیوں کو حیدری کچھار کا شیر نر بکھر کر جب حملہ آور ہوا تو زیادیوں کے لاشوں کے پشتے لگا دیے, کشتوں کے پشتے لگ گئے, لاشوں کا انبار لگ گیا. بھوکا ہے حسین مگر تلوار بھوکی نہیں ہے, پیاسا ہے حسین مگر تلوار میں تشنگی نہیں ہے. وہ دشمنان حسین کو کاٹ رہی ہے. بھائیو, تلوار ایسا چل رہی تھی جیسے وہ تلوار نہیں چمتکار ہے, اتنی قوت تھی جیسے وہ تلوار نہیں ذوالفقار ہے. اور کیوں نہ علی کے شیر کے ہاتھ میں جب تلوار آئے تو ذوالفقار ہو جائے. حسین نے تلوار چلانا شروع کر دیا. اس طرح سے وہ دشمنوں کی گردن کرتی رہی جیسے مولی کٹ جائے, سبزی کٹ جائے, ویجیٹیبل کٹ جائے, گاجر کٹ جائے. اس طرح حسین کی تلوار لوگوں کو کٹتی چلی جا رہی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی ساری بجلیاں تلوار میں سما گئی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے فاتح خیبر کا جذبہ شجاعت حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے مدینے کے آقا مولا نے تائید کے لیے دستے دعا کو اٹھا لیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرا کا دودھ خون بن کر حسین کی رگوں میں جو دوڑ رہا ہے, آج وہی فاطمیت تلوار میں منتقل ہو گئی ہے. اور حضرت فاطمہ کی دعا نے تلوار کی ڈھال پر پانی چڑھا دیا ہو. تلوار کاٹتی جا رہی ہے, گردنیں اڑاتی جا رہی ہے. قلب پر حملہ کیا تو قلب کا صفایا ہو گیا, مقدمے پر حملہ کیا تو اس کا صفایا ہو گیا. جس رخ پر حسین چلے جاتے تھے, جس سمت میں چلے جاتے تھے, گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹتے رہے. ہلچل مچ گئی. یزیدی بہت بے صبرے تھے, ڈر گئے کہیں ایک ایسا اتہاس نہ بنے کہ ایک ہی سپاہی نے, مصطفیٰ جان رحمت کے ایک ہی مجاہد نے, علی کے ایک ہی شیر نے, فاطمہ کے ایک ہی بیٹے نے 20,000 فوجیوں کو پراست کر دیا. کہیں ایسا نہ اتہاس بنے کہ علی کا ایک بیٹا اتیاچاریوں کا صفایا کرنے میں سفل رہا. کہیں ایسا اتہاس نہ بنے کہ ایک ہی آدمی نے یزیدی سینا کو ہرا دیا. اب یہ تلوار رکنی چاہیے. کون روکے اس تلوار کو, کون روکے؟ یہ تلوار اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہے. اس تلوار پہ قبضہ ہے حسین کا, اور حسین اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں.
منشا ہے اس کے پروردگار کا امت کو بچانا ہے، امت کو بچانا ہے۔ تم محلہ بچا نہیں پاتے، پردیش نہیں بچا پاتے، اپنا دیش نہیں بچا پاتے، میرے حسین پوری انسانیت کو بچانے کے لیے، پوری مانوتا کو بچانے کے لیے، اسلام میں امن و شانتی کا جو پاٹ ہے اسے بچانے کے لیے، کربلا کے میدان میں ہمیں بچانے کے لیے چاروں طرف سے حملے ہو رہے، کھاروں کے اس تلوار کو زخمی کر دیا گیا، ہم کو ایک کنکا چپ جاتا ہے تو کتنی دکھاوا ہوتا ہے، لوہے کی ایک کیل میرے بچے کے بدن میں چپ جائے، ٹیٹنس کا انجیکشن لگاؤ کچھ نقصان نہ ہونے پائے، یہ لوہا ہے، ایک کیل بیٹی بیٹا کو چپ جائے تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ میرے حسین کے بدن پر تو 70 تیروں کا زخم، بازو بھی، دونوں ہاتھ میں، چھاتی بھی، پیٹھ پر بھی، چوطرفہ تیروں کا حملہ۔ ارے ایک شیر ہزاروں جنگلی کتوں میں گھر جائے، ہزاروں جنگلی کتوں میں گھر جائے تو وہ شیر اکیلا کیا کرے؟ 20,000 کا لشکر اکیلا حسین، تلوار بھی روک رہا ہے، تلوار چلا بھی رہا ہے، تیروں کی بوچھار بھی ہے، پورے نورانی بدن سے خون بہ رہا ہے، خون جو فاطمہ کا دودھ پی کے بنا تھا، خاتون جنت کے دودھ سے جو خون بنا تھا وہ بہ گیا۔ رسول پاک نے چبا چبا کے لقموں کو چبا چبا کے روٹی کو چبا چبا کے نرم کر کے حسین کے منہ میں ڈالا تھا، اس سے جو خون بنا وہ بہ گیا، لیکن ہیبت ہے حسین کی، دبدبا ہے حسین کا۔ کباب یزیدیوں میں حیرانی ہے، روکو اس تلوار کو، روکو اس تلوار کو، مگر کیسے روکی جائے؟ جس تلوار کو میرے بھائیوں علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روکے، جس تلوار کو قاسم بن حسن کا لٹا ہوا شباب نہ روکے، جس تلوار کو عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے، جس تلوار کو دودھ پیتے بچے علی اصغر کی شہادت نہ روکے، ارے جس تلوار کو زینب و سکینہ کے ماری سے خطر میں آ جانے کا اندیشہ بھی نہ روکے، کیا حال ہوگا حسین؟ آپ کے بعد آپ کے گھر کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ خطرہ ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، پھر بھی تلوار کو پرواہ نہیں، چلتی رہی بجلی کی طرح چمکتی رہی، یزیدیوں کا گلا کاٹتی رہی کہ اچانک تلوار رک گئی، اچانک تلوار رک گئی، بھوک سے نہیں، پیاس سے نہیں، بچوں کی شہادت سے نہیں، نماز کا وقت آ گیا، تلوار رک گئی، تو کیا نماز پڑھے گا؟ نماز کو حسین کی دیکھ، نور ہے، نور، زخموں سے چور، پھر بھی عبادت سے نہیں ہے دور، اتنا زخم کی باب حسین کیسے بتاؤں؟ گھوڑے پر سے گر پڑی، لڑکھڑا کر کے گھوڑے پر سے گر پڑی، اتنی زخموں میں ہے، خون بہ رہا ہے، درد ہے، پیرا ہے، ایک کاٹا، ایک کیل چپ جائے برداشت نہیں ہوا تو درجنوں تیر لگا ہوا ہے، بابا علی مقام زخمی ہے، گھوڑے پر سے لڑکھڑا زمین پر آ گئے، زینب یاد آئی، لوم رباب یاد آئی، تو یہ کہ امام زین العابدین بھی یاد نہیں آئے، امام حسین جب زمین پر گرے تو انہیں سجدہ یاد آیا، یہی وہ آخری سجدہ ہے جس پہ کربلا کو نہیں کائنات کو ناز ہے،
کربلا تیرا یہ درجہ کوئی چھین نہیں سکتا کہ تیری آغوش میں حسین اعظم کا آخری سجدہ ہے۔ کربلا تیرا یہ درجہ کوئی نہیں دے سکتا کہ حسین کے ماتھے کا آخری سجدہ تیری دھرتی پر ہوا ہے۔ امام علی مقام سجدے میں گئے، اے اللہ میں نے ہاتھ نہیں دیا، میرے ہاتھ کو بچانا، میرے مولا میں سر دینے کو تیار ہوں، میرے ہاتھ کو میرے رب بچا لے۔ سجدے میں گئے، یزیدیوں نے سوچا کہ سجدے کے بہانے یہ آرام کر رہے ہیں، کہیں تھوڑی سی تسلی ہوئی اور پھر کھڑے ہوئے تو نہ جانے کتنے یزیدیوں کو ماریں گے۔ موقع اچھا ہے، ابھی یہ سجدے کی حالت میں ہیں، یہی ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ ایک پتھر دل آگے بڑھا اور سجدے کی حالت میں گردن کے پچھلے حصے پر تلوار سے اتنا زوردار حملہ کیا کہ امام حسین کا سر کٹ کر کے گردن سے لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گردن کٹ گئی، بابا کیا بتاؤں، گردن کٹ گئی تو بولتے ہیں ہم گردن کٹ گئی، گردن تھی کیسی، گردن تھی کیسی؟ یہ وہی گردن ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، گلوے حسین کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ حسین کی گردن کٹ گئی، حقیقت میں بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی، رسول جسے چومتے تھے وہ جگہ کٹ گئی، جس گلے سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کا دودھ گزرتا تھا وہ گردن کٹ گئی۔ پھر ظالموں نے ہاتھ پیر چھوڑ دیا، پورا بدن چھوڑ دیا، جو حسین چاہتے تھے وہی کیا، اور گردن لے کر زیاد کی طرف، ابن زیاد کی طرف چل پڑے۔ کوفہ کے بازاروں میں اللہ باقی کوفے کے بازاروں میں جلوس، اس پر امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر، پیچھے امام زین العابدین کو گرفتار، رسن بستہ، رسی سے باندھ دیا گیا۔ سیدہ زینب ہماری کروڑوں بابائن ہیں، مل کر اپنی ساری نیکیاں جمع کر لیں تو زینب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہ ہو۔ وہ سیدہ زینب جس میں علی کا خون ہو، اسے بے پردہ کربلا سے کوفہ، جس گھرانے نے حجاب کا شعور دیا، اسی گھر کی عورتوں کو بے حجاب، جس امام زین العابدین کے پاس رسول پاک کی ساری امانت ہے، اسی کو رسی سے باندھ دیا۔ آپ نے سمجھا لوگ کے نیزہ پہ سر، یہ جو نیزہ ہوتا ہے اس میں ایک لوہے کی نوک بنتی ہے، اسی پہ امام حسین کا سر رکھا گیا، تو سر نہیں رکھا گیا۔ اور یہ گلا ہے، اگر گلا میرا کٹ جائے تو جس راستے سے میرا کھانا پانی جاتا ہے پیٹ میں، اسی میں ان نیزے کی نوک ڈالی گئی جو آ کے تالو سے ٹکرا گئی۔ نیزے کی نوک پر حسین کا سر۔ ظالموں، وہاں تم نے نیزہ کیسے ڈال دیا جہاں مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن دیا ہو؟ کیسے
کلمہ نبی کا پڑھے ستائے نواسے کو. نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کی اولاد کو ستانا یہ ہر دور میں رہا, کل بھی تھا, آج بھی ہے. امام علی مقام کے سر مبارک کو لوگ نیزہ پر اٹھائے ہوئے ہیں. کیا پیڑا ہے, کیا تکلیف ہے, کتنے درندہ تھے, کتنے بے ایمان تھے. تسلی نہیں ہوئی تھی شہید کر کے جو سر اٹھا لیا اور سر بھی لے لیا, تو لوگ نیزہ پر اسے اٹھائے ہوئے ہیں. شرم نہیں آتی دشمنوں؟ شہید کے جسم سے کھلواڑ نہیں کرتے. جلوس ہزاروں کا بن گیا, ہزاروں کے جلوس میں اکیلا سر حسین کا نیزے پہ بلند ہے. اب میرا حسین جاتے جاتے حسینیوں کو یہ پیغام دے رہا ہے, میرے غلاموں جلوس کو دیکھو, میرے غلاموں جلوس کو دیکھو, جن کا سر بچا ہے ان کا سر نیچے ہے, تیرے امام کا سر بلند ہے. میرا امام تب بھی سر بلند تھا جب مدینے میں تھا, تب بھی سر بلند ہے جب مکہ سے چلا, تب بھی سر بلند ہے جب کربلا پہنچا, اور آج بھی دشمنوں کے جلوس میں لوگ کے نیزہ پر سر حسین بلند ہے. اب اس بلندی کو جب کل کے یزید نہیں مٹا سکے, تو آج کے فتویٰ باز لوگ حسین کی یادگار کو